سورۃ العنکبوت کی تلاوت چل رہی ہے۔ دوسرے رکوع کی ابتدا میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مختصراً بیان کیا گیا، جس میں ابتلاء غرق کو بیان کیا گیا۔ قوم کو غرق کر کے پانی میں ڈبو کر اللہ رب العزت نے آزمائش کی کہ ایمان والے اللہ رب العزت کی اس کھلی مدد و نصرت کو دیکھ کر رب ذوالجلال کے قدردان اور فرما بردار ہوں، اور اللہ رب العزت کے اس کھلی مدد نبی حضرت نوح علیہ السلام کے اس کھلے معجزے پر ان کا یقین اور بڑھ جائے، اور جب نجات مل جائے تو بقیہ زندگی اللہ رب العزت کی عبادت و اطاعت کے ساتھ گزاریں۔ وہ تھا ابتلاء غرق۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد سورۃ العنکبوت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جس میں ابتلاء حرق کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک خطرناک آگ جلائی گئی، اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے منجنیق سے پھینکا۔ اتنی بڑی آگ تھی کہ قریب جا کر دھکا دینے سے، دھکیلنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا، اس لیے کہ اس کے قریب کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا۔ دور ہی سے اس کی لو اور اس کی حرارت اور اس کی گرماہٹ ایسی سخت تھی کہ کوئی پاس جانے کا ارادہ بھی نہ رکھتا۔ منجنیق کے ذریعے، ایک آلے کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا۔ آگ میں جلانے کو حرق کہتے ہیں۔ تو غرق اور حرق یہ دو آزمائشیں ہوئی۔ پہلی آزمائش سارے کفار ختم ہوئے، ایمان والے بچ گئے۔ دوسری آزمائش تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کفار نے آگ میں ڈالنے کی سازش کی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی، اور کھلی مدد کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ سدا بہار، گل و گلزار بن گئی۔ یہ سب دیکھنے کے باوجود، اللہ رب العزت کی اس کھلی مدد کو سامنے پانے کے باوجود قوم ایمان نہیں لائی۔ صرف دو لوگ ایمان لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ایک بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور دوسری بیوی حضرت سارہ علیہ السلام۔ ان دو کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ ایسی سخت ترین آگ سے بھی زندہ سلامت بچ کر باہر نکلنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اتنے بڑے معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی قوم پر اثر نہیں ہوا۔ اس معجزے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر یہاں پر درج کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کس جامعیت کے ساتھ توحید اور رسالت اور آخرت کو بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں اپنی قوم کو ہدایت کی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ ان کی قوم شرک میں بھی مبتلا تھی اور ستارہ پرستی میں بھی مبتلا تھی۔ عناصر اور ستارہ پرستی، اور جو چیز کچھ چمکدار ہوتی، وہ چیز جس میں کچھ تاثیر نظر آتی، اللہ رب العزت نے اپنی بڑی بڑی مخلوقات کو جس طرح ڈیوٹی پر، جس طرح کام پر لگا رکھا ہے، بس ان مخلوقات کو یہ خدا بنا بیٹھتے۔ سورج کو اللہ نے کام دیا ہے، ایک لمحے کے لیے ہزاروں سال گزر گئے، کبھی اس نے تاخیر نہیں کی۔ کیسا فرما بردار خادم ہے اللہ رب العزت کا کہ اس کائنات کی خدمت پر اللہ نے سورج کو لگایا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم والوں نے سورج ہی کو خدا بنا لیا، جبکہ سورج محض اللہ رب العزت کے حکم کا پابند ہے، جس نے ہزاروں سال میں ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی ہے۔ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
جس قوم سے گفتگو ہو رہی ہے وہ قوم شرک میں بھی مبتلا تھی اور ستارہ پرستی میں بھی مبتلا تھی۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو بلا